نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ان 5 احکامات کا بیان ہوا تھا جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تقریباً 10 حکم ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ جن 10 حکموں پر عمل کر کے ایک انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم تھا تہجد کے اہتمام کا، پہلا حکم اس سورہ مبارکہ کا۔
قم اللیل الا قلیلا، پہلا حکم تہجد کا اہتمام. پھر دوسرا حکم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کی رعایت کر کے پڑھو. تلاوت قرآن پاک کا حکم تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پھر تیسرا حکم آیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی ذکر اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ کے ذکر میں ہر وقت ہر آن اپنے آپ کو آدمی مشغول رکھے. یہ تیسرا حکم ہے. اور چوتھا حکم تھا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یکسوئی اور تنہائی اختیار کرے، خلوت نشینی کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھائے. اور پانچواں حکم یہ تھا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کو کارساز بنائے، اپنا وکیل بنائے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے. یہ 5 اہم حکم تھے جس کا خلاصہ پچھلے ہفتے عرض ہوا. اب اگلا چھٹا حکم، وہ بھی بہت اہم حکم ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل. آج اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ بگاڑ کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ حکم آ رہا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں. اور اس کا پس منظر پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز اور طعنہ کرتے تھے، طنز کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے. کوئی کاہن کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا. اب یہ ایسے جملے تھے جو چبھنے والے تھے اور دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے، دل کو چیر دینے والے تھے. کہ ایک آدمی خیر خواہی کرے اور کوئی سامنے اسے سے کہہ دے کہ تو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں میں علیحدگی پیدا کرا دیتا ہے. تو کتنا دکھ ہو سامنے والے کو کہ بھئی میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں اور یہ مجھے جادوگر کہتا ہے. تو اللہ کے محبوب کو حکم ہوا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس کو برداشت کیجیے، صبر کیجیے. اب براہ راست خطاب تو گویا اللہ کے محبوب سے ہے اور آپ کے واسطے سے گویا کہ یہ مطلق ایک حکم ہے پوری امت کو کہ آدمی کو کوئی طنز کرے، کوئی طعنہ دے، اسے برداشت کرے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. آج دیکھیے ہم میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں، لہٰذا دیکھیے کیسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ ہو جاتی ہیں، سر پھاڑ دیے جاتے ہیں. اگر آدمی تھوڑا سا برداشت کر لے، تھوڑا سا صبر کر لے تو دیکھیے بہت سے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں. بہت سے جھگڑوں سے، بہت سے فتنوں سے، بہت سی انتشار سے آدمی بچ سکتے ہیں. اللہ کے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیے، بس صبر کیجیے، جو یہ کہتے ہیں برداشت کر لیجیے، جوابی کارروائی نہ کیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابتدائے زمانے کی آیتیں ہیں. ابتدا میں یہی حکم تھا، پھر بعد میں جب جہاد کا حکم آیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتوں کا حکم منسوخ ہو گیا اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی یہ حکم تو ہے، باقی رہے گا کہ عام حالات میں اس کو برداشت کرنا ہے. طنز ہیں، طعنے ہیں. اب آپس میں دیکھ لیجئے، بھائی بھائی رہتے ہیں ساتھ، ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ طنز کر دیا، بس ناراضگی ہو گئی. اس نے اس کو جواب دیا، اس نے اس کو جواب دیا، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. عورتیں لڑ پڑتی ہیں، ایک دوسرے پر کوئی طنز کر دیا، کوئی طعنہ دے دیا، بس لڑائی شروع ہو گئی. بچوں میں لڑائی ہوئی، وہ لڑائی بڑھ کے بڑوں تک پہنچ گئی. وجہ کیا کہ صبر نہیں ہے، برداشت نہیں. تو اللہ کے محبوب کو حکم دیا گیا کہ آپ برداشت کیجیے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ بھئی برداشت کا مادہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے. اس سے بہت زیادہ فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے.
بہت سی شرور اور فتون سے حفاظت ہو جاتی ہے، مگر شیطان جو ہے نا وہ صبر کرنے نہیں دیتا، آدمی کو اکساتا ہے، وہ کہتا ہے ارے اس نے ایسا کہہ دیا تو نے برداشت کر لیا، تو کیسا آدمی ہے، میں ہوتا تو یوں کر دیتا، یوں کر دیتا، یوں کر دیتا، تو کیسا آدمی ہے برداشت کر رہا ہے؟ تو سامنے والے کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ پھر اٹھ کر جوابی کارروائی شروع کر دیتے ہیں اور پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دکاندار آپس میں لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو یہ ایک اخلاقی اعتبار سے حکم ہے شریعت کا کہ آدمی اپنے اندر برداشت پیدا کرے، ہر بات کو ہنس کر ٹالنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اکابر کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے طنز کیے، طعنے کیے اور جو ہے برداشت کیا انہوں نے، ہر ایک کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا، جوابی کارروائی، انتقامی کارروائی یہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ ان کا ظرف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کو ایک شخص گالیاں لکھ کر بھیجتا تھا، حضرت اسے جواب میں ہدیے دیتے تھے، وہ زیادہ گالیاں لکھتا، آپ زیادہ ہدیے بھیجتے۔ ارے بھائی دیکھیے، یہ ہے صبر۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو صبر بہت نظر آتا ہے، برداشت۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ سے ممبر پر بیان فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ آپ ثابت النسب نہیں ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا الزام ہے اور کتنی بڑی گویا گالی ہے۔ دوسرے عام الفاظ میں کہہ دیجئے کہ یہ کہہ دیا حضرت آپ تو حرامی ہیں۔ اب دیکھیے ایک اتنے بڑے عالم دین کو برسر ممبر بیٹھے ہوئے ہزاروں کے مجمع کے سامنے یہ جملہ کیا اثر دکھائے گا؟ اب حضرت کا صبر دیکھیے، حضرت کی برداشت دیکھیے۔ فرمایا بھئی آپ نے غلط سنا ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہیں، ہاں میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے والدین کے درمیان نکاح ہوا ہے۔ دیکھیے بات کہہ دی، صاف کر دی، اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس پہ بھڑک اٹھتے اور اپنے شاگردوں سے کہتے کہ اس کی ایسی تیسی کر دو۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، برداشت، صبر، اور آج ہم میں یہ نہیں۔ ہر معاملے میں ہم سے بے صبری ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا رش ہے تو ہم چاہیں گے کہ ادھر سے نکلیں، ادھر سے نکلیں، ادھر سے نکلیں۔ یہ بے صبری ہے، اور یہ بے صبری دیکھیے یا تو بہت ساری ٹریفک جام ہونے کا سبب بن جاتی ہے یا حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بے صبری حادثات کا سبب بنتی ہے یا ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کتنے لوگ اذیت میں آ جاتے ہیں، کتنے لوگ مصیبت میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ صبر ہے، کیا بے صبری ہے کہ ہم میں صبر نہیں، لہذا بے صبری اختیار کی اور یہاں سے نہیں یوں نکل گئے، یوں نکل گئے، جیسے چاہا گاڑی چلا لی۔ تو یہ حکم ہماری معاشرتی زندگی کے اعتبار سے کہ ہمارے اندر برداشت آ جائے، صبر آ جائے، سامنے والا کچھ کہہ جائے ٹھیک ہے، وہ سامنے والا غصے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے، ہم برداشت کریں، دوسرے موقع پر اسے سمجھا دیں کہ بھائی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بات مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ دوسرے موقع پر محبت سے، پیار سے سمجھا دیے، سامنے والا اسے قبول کرے گا۔ اب ایک آدمی غصے میں گالیاں بک رہا ہے، ہم اسے جواب میں گالیاں بکیں گے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا؟ لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، توڑ، الجھنیں، کیا کچھ پیدا ہو جائے گا، کتنا معاشرتی بگاڑ ہو جائے گا۔ تو اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ بہت آسانی سے نہیں آتا، بڑی مشکل سے آتا ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں کہ بھئی یہ کہہ دیا کہ بھئی صبر کر لو اور ہم صبر کر لیں۔ بعض آدمیوں کی طبیعت میں بہت جوش ہوتا ہے، ان سے کوئی بات برداشت نہیں ہو پاتی، تو انہیں وہ برداشت کرنا سیکھنا ہے۔ کیسے ملے گی یہ بات؟ یہ بے صبری ایک مرض ہے، بے صبری طبیعت کے اندر ہونا یہ ایک مرض ہے، اور بھئی بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جو لمبا علاج چاہتے ہیں، آسانی سے وہ علاج قابو میں نہیں آتا۔
بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے بھائی بخار ہوا ایک گولی لے لی کونسٹان کی صحیح ہو گئے، سر میں درد ہوا کونسٹان لے لی کوئی اور گولی درد کی لے لی صحیح ہو گیا۔ بعض امراض ٹی بی کا لگ گیا مرض، اب یہ 6 مہینے کا کورس کرو تو کہیں جا کے مرض سے جان چھوٹے گی، اور مسلسل ادویات استعمال کرو ورنہ یہ مرض جڑ پکڑے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ بے صبری کا مرض یہ ایک بڑا مرض ہے اور یہ آسانی سے نہیں جاتا، اس کے لیے مستقل کسی نیک اللہ والے سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ میری طبیعت میں ایسی بے صبری ہے، میں اس کو کیسے قابو کروں۔ وہ تدبیر بتائیں گے، بھئی یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو۔ اور اس بے صبری کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی حق تلفیاں کی ہیں، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کو دکھ دیے ہیں، ان سب سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بھئی پڑوس میں اڑوس پڑوس دکاندار ہوتے ہیں، تھوڑا سا سامنے والے نے کچھ کہہ دیا، ہم نے بھی آگے بڑھ کے کچھ کہہ دیا، اس کی دل آزاری کر دی، جا کے معافی مانگ لو کہ بھئی اس دن میں ذرا غصے میں تھا، مجھ سے بے صبری ہوئی، آپ کی بات برداشت نہ ہو سکی، بھئی مہربانی کریے مجھے معاف کر دیجیے۔ دنیا کا معاملہ آدمی دنیا میں نمٹا لے۔ رشتے ناتوں میں ایسا ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، بھئی آپ کی بات ذرا برداشت نہ ہو سکی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ میں تھوڑی بے صبری ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، لہٰذا میں آپ کو یہ کہہ گیا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مہربانی کریے معاف کر دیجیے۔ تو یہ حقوق العباد ہیں، یہ صاف کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو اپنا کھاتا صاف کر کے دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ عمل تم نے کیوں کیا، کیا جذبہ تھا تمہارا یہ عمل کرنے کا، کس جذبے نے تمہیں اس کام پہ ابھارا، دل کی غرض کیا تھی، ہر چیز میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ذرا چوکنا رہنا ہے، نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیں گے جس سے آدمی اللہ سے دور ہو جائے، کوشش کریں گے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کریں، تو ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین حکم ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اسے برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ تو دیکھیے یہ کیسی عجیب طعنے تھے، کیسے طنز تھے، اللہ کے محبوب سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اسے برداشت کیجئے، اور اللہ کے محبوب برداشت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے رحمت للعالمین ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور وہ ان کفار کے طنز اور طعنے کو برداشت فرما رہے ہیں۔ حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ تو یہ چھٹا حکم ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور دیکھیے کتنا اہم ترین حکم ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں نے فرمایا کہ بھئی مشکلات کے حل کے لیے سورہ مزمل مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے، اس کی کثرت کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو جب وہ پڑھنے والا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کا حکم پڑھے گا تو اس پر عمل پیرا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہوگا تو کتنے بندوں کی حق تلفیاں ہوں گی اس کو صحیح کرے گا، کتنے بندوں کو ایذا پہنچانے سے بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا۔ اور وہاں آیا دوسری جگہ کہ ان اللہ مع الصابرین، یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا کہہ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے، مسکرائے۔ پھر اس شخص نے کچھ جملہ کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر برداشت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر بولا۔ اب جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جملہ بول دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اب نہیں مسکرائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ 2 مرتبہ تو مسکرائے، جب میں نے جواب دیا پھر آپ نہیں مسکرائے۔ فرمایا جب تم کو وہ آدمی کچھ کہہ رہا تھا، تم نے صبر کیا، برداشت کیا، تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اس کے جواب دینے سے میں مسکرایا۔ پھر دوسری دفعہ بھی فرشتے نے جواب دیا، تمہارے صبر پر تمہاری جگہ فرشتے نے جواب دیا۔ تیسری دفعہ تم نے جواب دیا تو فرشتے نے نہیں دیا، تو میں نہیں مسکرایا کہ دیکھو اب تم نے خود ہی اپنا معاملہ
اپنے اوپر لیا، فرشتے پہ نہ چھوڑا. اب بتائیے، تو آدمی صبر کرے، کوئی کچھ کہہ دے برداشت کر لے. تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت یہ کتنی بڑی دولت ہے. تو یہاں حکم دیا واصبر، اور وہاں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں کہ بھائی ایک تو یہی ہے کہ برداشت کرنا جو عام معنی ہے صبر کے، کہ کوئی غم صدمہ پہنچا تو کبھی برداشت کرو، کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آئی تو کہتے ہیں بھائی صبر کرو، برداشت کرو. کوئی جلد بازی کرتا ہے اسے کہتے ہیں صبر کر صبر کر. تو یہ سب صبر کا مفہوم ہے. اور ایک معنی ہے صبر کے جمنے کے. تو کیا معنی؟ دوسرے معنی یہ ہیں کہ نیکی اور اطاعت پر جم جانا، اس کو بھی صبر سے تعبیر کر، کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آدمی جم جائے، اس کو چھوڑے نہیں. نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے تو ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنے پر جم جائے. تلاوت قرآن کرتا ہے تو ہمیشہ تلاوت قرآن پہ جم جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس نیک عمل پر مستقل جم جائے. یہ صبر ہے. کیسے ہی حالات آئیں بے ادبی نہ کرے، کیسے ہی حالات آئیں کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، جماعت سے نماز فوت نہ ہو. یہ ہے صبر. اب تھوڑی سی مشغولی ہوگی، تھوڑی سی نیند کا تقاضا ہوگا، ان سب کو قربان کر کے تکبیر اولیٰ حاصل کرے گا تو یہ صبر ہے. نفس پہ جبر ہے گویا کہ دیکھیے اس نے ہمت کی. یہ ہے صبر، نیکی پر جمنا. یہ نہیں کہ کبھی مل گئی تو مل گئی، تکبیر اولیٰ نہیں ملی تو نہیں ملی، جماعت ملی تو ملی، نہیں ملی تو نہیں ملی. یہ شخص صابر نہیں ہے. یہ شخص صابر نہیں ہے کہ کبھی پڑھی نماز، کبھی نہیں پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی تکبیر اولیٰ سے پڑھی. صابر وہ شخص ہے جو ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے پر جم جاتا ہے. بلا ضرورت شدیدہ یا شرعیہ ایسا کوئی مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پابندی. ہر نیک عمل میں یہی حکم ہے. تو صبر علی الطاعہ، نیکی پر جم جانا، یہ بھی صبر کا ایک مفہوم ہے. اور گناہوں سے بچنے پر جم جانا، گناہ سے بچنے پر جم جانا. صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنا، اس سے جم جانا کہ بھئی کتنا ہی گناہ کا تقاضا دل میں آ رہا ہے، یہ جم رہا ہے، اس سے بچ رہا ہے. سارا غلہ اس کے حوالے ہے، یہ ملازم ہے، سیٹ اس پر اعتماد کرتا ہے، یہ چاہے تو 500 بھی نکال لے، چاہے تو 100 بھی نکال لے، مگر یہ دل میں آتا بھی ہے کہ بھئی نکال لو. دوست بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار تو اتنی محنت کرتا ہے، تنخواہ کم ہے، اگر نکال لے تو کیا حرج ہے، اپنی محنت کا عوض ہی لے رہا ہے. اور دل میں بھی آتی ہے، مگر یہ اس گناہ سے بچتا ہے. یہ ہے گناہوں سے بچنا، اس پر جمنا. ایسے ہی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. ایسے ہی جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے پر جم جاتا ہے. یہ بھی صبر کے مفہوم میں شامل ہے. تو بہرحال یہ صبر کا اتنا وسیع مفہوم ہے. تو فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی. تو یہاں یہ چھٹا حکم اس سورہ مبارکہ کا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور 7واں حکم وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا. حجر جمیل، حجر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں بھی ایک اہم ترین حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کے رسول آپ کو یہ جو اتنی ایسی باتیں کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو برداشت کیجئے اور ان سے تعلق ختم کیجئے، یعنی ان سے انتقامی کارروائی نہ کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس ان سے زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیے. اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو حجر کیجئے. حجر کہتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے تعلق ختم کر دینا. مگر جہاں کسی سے تعلق ختم کرنا ہے تو وہاں حکم دیا جا رہا ہے حجرن جمیلا، کہ خوبصورت طریقے سے چھوڑو. حجران جمیل کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی آدمی تعلق ختم کرتا ہے کسی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ ہے کہ بھئی اگر فلاں شخص سے میں تعلق رکھتا ہوں تو میں خود بے دینی میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا فلاں رشتہ دار سے میرا تعلق ہے آنا جانا رہے گا تو بچے بھی بے دین ہوں گے، میں بھی بے دینی میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی اور مسئلہ ہے
تو اب ہجران جمیل ہے، یہاں اس کو چھوڑنا ہے، مگر چھوڑنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ ہجران جمیل کرو، یعنی اب اس کی برائیاں نہ کرتے پھرو لوگوں سے کہ بھئی وہ تو ایسا آدمی ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے کون تعلق رکھے؟ جیسے اپنے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آدمی نے تعلق توڑا اور کوئی پوچھتا ہے یار تم نے اس سے کیوں ملنا چھوڑ دیا، تو ہم 4 برائی اس کی بیان کریں گے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، ایسے آدمی سے کوئی تعلق رکھا جاتا ہے؟ میں نے تو اس سے بات کرنا چھوڑ دی، میں نے تو اس کو اب تو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو بھائی اگر کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا تو چھوڑے، مگر اس کی برائیاں بیان نہ کرے، معاشرے میں اس کی خامیاں بیان نہ کر سکتے۔ آج دیکھیے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہے، جہاں طلاق ہو جاتی ہے تو وہاں دیکھیے لڑکی والے لڑکے والوں کی ساری برائیاں بیان کریں کہ لڑکے والے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، بس اللہ نے جان چھڑا دی، اور آنا جانا بھی ختم، رشتے ناتے ختم، اور لڑکے والے کہیں گے بھئی لڑکی والے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، بس ہم نے تو ایسے سے کون تعلق رکھے بھئی۔ تو یہاں قطع تعلق کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، اور معاشرے میں جب ہر ایک دوسرے کی برائیاں کہے گا سنے گا تو برائیاں ہی وجود میں آئیں گی، بدگمانیاں ہی وجود میں آئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ یہاں اللہ کے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں تو چلے آپ ان کو چھوڑ دیں، مگر ان کی برائیاں بیان نہ کریں، ان سے انتقامی کارروائی نہ کریں، ان سے انتقام نہ لیں کہ انہوں نے آپ کو ایسا کیوں کہہ دیا۔ ہجران جمیل اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین معاشرتی حکم بھی ہے کہ اول تو رشتے ناطے توڑنے نہیں ہیں، جہاں توڑنے کی نوبت آ گئی تو وہاں ہجران جمیل کیا جائے، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ جہاں طلاق کے احکامات آئے ہیں وہاں قرآن نے کہا کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہو تو بھلے طریقے سے اسے رخصت کرو، خوبصورت طریقے سے رخصت کرو، اچھے طریقے سے، سراحً جمیلا۔ سراحً جمیلا کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ بھئی عدت عورت شوہر کے گھر گزارے اور پھر جو ہے جس وقت عدت پوری ہو جائے تو مہر بھی دے اور ایک جوڑا کپڑے کا بھی اسے ادا دے، اس کو کہتے ہیں متا دینا۔ تو کپڑے کا ایک جوڑا دے جس میں ایک چادر ہو، ایک لباس ہو، اور اس کو کہے بھئی کمی بیشی جو ہو گئی ہو بھئی معاف کر دینا، کہا سنا معاف کر دینا۔ دیکھیے اس طرح اگر طلاقیں ہوں گی تو بتائیے کوئی لڑائی جھگڑے ہوں گے، کوئی نفرتیں باقی ہوں گی؟ تو قرآن نے تو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جہاں توڑ کی صورت ہو وہاں بھی ہجران جمیل اختیار کیا جائے کہ بھئی سامنے والے کی برائیاں لوگوں کو نہ کرتے پھریں، اگرچہ ہم نے برائیاں دیکھی ہوں پھر بھی ہمیں برائیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہمارا مزاج نہیں ملا، ان کا نہیں ملا، تو اس لیے بھئی علیحدگی کر لی، مزاج کی نامانگی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بس خامیاں کس میں نہیں ہوتی، خامیاں تو ہم میں بھی ہیں۔ اب یہ بھی بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں کون ایسا کہتا ہے؟ ہر ایک کی خامیاں ہم بیان کرتے، بس کسی سے لڑائی ہوئی اور میرا گہرا دوست تھا، اب میری اس سے لڑائی ہو گئی تو میں اس کی 4 خامیاں بیان کروں گا، 2 زیادہ بیان کروں گا کہ مجھ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے، وہ یوں تھا وہ یوں تھا وہ یوں تھا، اور وہ میری برائیاں بیان کرے گا، اور جو ہے برائیاں سنیں گے کریں گے تو معاشرے میں برائیاں ہی وجود میں آئیں گی۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ بھئی ہم اول تو کسی سے رشتے ناطے توڑنے ہی نہیں، توڑنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے توڑنا اور علیحدگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے کہ ہجران جمیل کو اختیار کریں، یعنی بھلے طریقے سے ان سے علیحدگی کریں کہ بھئی راستے میں مل گئے سلام علیکم کر لیا، حال احوال پوچھ لیے، اور بھئی ان کی برائیاں نہ کریں۔ کوئی پوچھے بھئی تم سے کیوں علیحدگی ہو گئی تو بھئی مزاج کی نہ مانگی تھی اس لیے بھئی اس کا مزاج نہ ملا، میرا مزاج نہ ملا، اس لیے اب ہم الگ الگ رہتے ہیں، بس کیا کریں، پہلے دوستی تھی، پہلے مزاج ملتے تھے، اب مزاج نہیں ملتے، اس لیے علیحدگی ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے ہجران جمیل۔ تو اگر 2 دوستوں میں لڑائی ہو جائے، 2 رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، اڑوس پڑوس والوں میں لڑائی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کو نقصان کا سبب سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر تعلق رکھیں گے نقصان ہوگا، اور حجر کی صورت پیش آ رہی ہے
تو علماء سے جا کے پوچھے بھئی ہم اس طرح تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں، پڑوسی ہیں، آپس میں دکاندار ہیں یا دوست ہیں، اب ہم کیا صورت اختیار کریں؟ پھر علماء بتا دیں گے کہ بھئی واقعی اگر تمہارے ملنے میں توڑ کی شکل ہے، نقصان زیادہ ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ہجران تو کرو، علیحدگی تو رکھو، مگر ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کرنا، ایک دوسرے کی خامیاں بیان نہ کرنا، یہ ہے ہجران جمیل۔ تو اس سورہ مبارکہ کا 7واں حکم ہے وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، خوبصورت طریقے سے چھوڑنا، یعنی ان سے علیحدگی تو اختیار کیجئے اور ان کی خامیاں برائیاں بیان نہ کیجئے اور نہ انتقامی کارروائیاں لیجئے۔ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا معاشرتی نظام ہے۔ آج ہم نے اس سارا نظام چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، تو دیکھ لیجئے کیسے برادریوں میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، اور کیا کچھ الزام تراشیاں ہیں، دوستوں میں نفرتیں ہیں، بھائیوں میں نفرتیں ہیں، پڑوسیوں میں نفرتیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حجر تو کرتے ہیں، قطع تعلق تو کرتے ہیں، مگر ہجران جمیل نہیں کرتے، کیونکہ تعلیمات اسلام سے ہم واقف ہی نہیں، بہت دور ہیں۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کا یہ 7واں حکم آیا کہ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی کیسی محنت فرماتے تھے، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ورم آ جاتا ہے پاؤں مبارک پر، اور پھر دن میں اللہ کے بندوں پر محنت کرتے ہیں، وہ طنز دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو کیسا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے، فرماتے ہیں کہ وَذَرْنِي، چھوڑ دیجئے مجھ کو، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور یہ جو نعمتوں میں پل بڑھ رہے ہیں اور بڑے مالدار بنے ہوئے ہیں اور آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں جانوں اور یہ جانے، آپ غم نہ کیجئے، آپ ان کو میرے حوالے کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں انہیں دیکھ دوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی ڈھیل دے دیجئے۔ اگر یہ اتنے ہی تکذیب کر کے، اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے، اللہ کے رسول کو جھٹلا کر یہ اتنے ہی بڑے جو ہے متکبر بنتے ہیں، تو چھوڑ دیجئے ان کا معاملہ، تھوڑی سی ڈھیل دیجئے انہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یا تو دنیا میں پکڑ آئے گی، یا پھر آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، بڑی سخت سزا بیان فرمائیے۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ نبی کو تعلیمات ہیں کہ دیکھو تم ان کو میرے حوالے کر دو، یا آپ کی تکذیب جو کرتے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے۔ ہمارے پاس آخرت میں کس قسم کے عذاب ہیں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، مختصر تفصیل۔ 4 قسم کے عذاب بیان فرمائے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، انکال بیڑیاں، زنجیریں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں۔ وَجَحِيمًا، اور جہنم ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹکنے والا ہے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ 4 باتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ابھی یہ بڑے اولی نعمہ بنے ہوئے ہیں، بڑے نعمتوں میں ہیں اور بڑے مالدار ہیں، اور بہت اونچے مقام انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، ڈھیل دیجئے۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہم ان کو بیڑیوں میں جکڑیں گے گویا۔ دیکھیے یہ سزا سنائی۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے یہ آیت سنی کہ جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہیں، تو بس بے ہوش ہو گیا، یعنی اتنی دہشت طاری ہوئی کہ ہوش اڑ گئے، ہوش خطا ہو گئے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ رحمت واسعہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گودوں میں پلے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کے بیٹے تھے۔ اب باندی تو گھر کے کام کرتی، تو یہ بچے تھے، تو
ام المومنین ان کو بہلاتی تھی، یہ روتے تھے ان کو بہلاتی تھی. اور جو ہے چھوٹے سے تھے، چلنا سیکھے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب کو پیارا لگتا ہے، تو ازواج مطہرات کے یہاں کثرت سے آنے جانا تھا. بہت جو ہے ازواج مطہرات کی گودوں میں پلے گویا، اونچے درجے کے تابعین میں سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں حسن بصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو ان پر خشیت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ خشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. تو ایک دن روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا تو افطار کرنے بیٹھے کہ یہ آیتیں یاد آ گئی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. اس میں اس کھانے کا ذکر ہے جو گلے میں پھنس جائے گا. طعاما ذا غصۃ، ایسا کھانا جو حلق میں اٹک جائے. بس سامنے افطار کا کھانا رکھا ہوا تھا اور جہنم کا کھانا یاد آ گیا تو جہنم کا منظر گویا آنکھوں میں کے سامنے آیا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور طبیعت اتنی بے چین ہو گئی کہ کھانے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا اور کھانے کی طبیعت ہی نہ ہوئی. گھر والوں نے اصرار کیا کہ حضرت تھوڑا سا کھا لیں، روزہ رکھا ہے، سارا دن روزے سے گزارا ہے، کا بس بھوک ہی اڑ گئی اس کھانے کو یاد کر کے کہ جو حلق میں پھنس جائے گا کیا ہوگا، کیا بنے گا ہمارا. دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو راضی کر چکے تھے، پھر ان کے دل میں ایسی خشیت تھی. تو بہرحال کھانا اٹھوا دیا اپنے سامنے سے. وہ دن رات گزری، اگلے دن پھر روزے سے، پھر افطار کا وقت آیا تو پھر کھانا لایا گیا. کھانا سامنے، پھر یہ آیت یاد آ گئی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. بس پھر رونے لگے اور پھر بھوک اڑ گئی. دیکھیے 2 دن کا روزہ اور پہلے دن بھی افطار نہیں کیا، اب کا بھائی کھانا ہٹا لو. بھوک اڑ گئی اور طبیعت چاہتی نہیں کھانے کو. گھر والوں نے اصرار کیا، پھر نہیں مانے. تیسرا دن ہوا، تیسرے دن افطار کو پھر یہ آیت یاد آ گئی، پھر رونے لگے اور فرمایا کہ کھانا ہٹا دو. اب ان کے بیٹے بڑے پریشان ہوئے کہ ابا جی اس طرح تو جان چلی جائے گی. اس دور کے جو بڑے بڑے فقہا تھے، علماء تھے، ان کو بلا کے لے آئے کہ حضرت آپ ہمارے ابا جی کو سمجھائیے کہ یہ تو 3 دن سے کھانا ہی نہیں کھا رہے، روزہ رکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے اور یہ آیت پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. انہوں نے بڑی زبردستی کر کے کچھ کھلایا، پھر کہیں کھایا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے، ایسی ان کی خوف و خشیت کی حالت تھی. اور ایک ہم ہیں کہ ہم یہ سورہ مزمل کا ختمہ کرتے ہیں اور سورہ مزمل کے ختمے میں یہ سورت کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور کھانے کی خوشبو سے اور دیکھ کے کھانے کی خوشبو اور بریانیوں کی خوشبو سے ہمارا تو دماغ مہکتا ہے. ہم کہتے ہیں جلدی ختم ہو تو کھانا کھائیں. اور ایک ہمارے اسلاف تھے، دیکھیے ان کی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق آ گیا. ہم کہتے ہیں بھائی سورہ مزمل پڑھیں گے تو ساری بلائیں دور ہو جائیں گی. ارے بھائی ایسی خوف و خشیت بھی تو پیدا کرنی ہے. کیسا خطرناک منظر بیان کیا گیا. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم میں جب یہ جہنمی کو یہ کھانا ملے گا، طعاما ذا غصہ، حلق میں اٹکنے والا کھانا، تو یہ کھائے گا. اب یہ اول تو کھایا نہیں جائے گا اور جب کھائے گا تو حلق میں اٹک جائے گا. اب یہ سوچے گا کہ دنیا میں کوئی چیز گلے میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پی لیتے تھے، پانی پینے سے وہ جو چیز اٹکی ہوئی تھی وہ نکل جاتی تھی. تو لہٰذا وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی وہ ہمیں پانی لا دو کہ کھانا اٹک رہا ہے گلے میں. تو اب انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی. کس چیز میں دیا جائے گا؟ فرمایا کہ لوہے کی جو ہے وہ ایسی چیز ہوگی جس کو فرشتے چمٹوں سے پکڑ کر ان کو دیں گے. اب دیکھیے، اور وہ پیاس کی شدت اور گلے میں اٹکن کی وجہ سے اس گرم پانی کو بھی پئیں گے. اور جیسے ہی وہ پانی کا برتن اپنے چہرے کے قریب لائیں گے تو چہرے کی کھال اتر کر اس پیالے میں گر جائے گی.
جھلس جائے گی ایسی. دیکھیے یہ سب احادیث مبارکہ میں عذاب آئے. اور پھر بھی وہ پیئیں گے پانی، یعنی اتنا جھلسا دینے والا پانی. وہ چونکہ حالت میں اٹکی ہوئی چیز ان کو بے چین کر رہی ہوگی تو بے چینی کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ اس پانی کو بھی پئیں گے. اور جیسے ہی پئیں گے تو اندر کا سارا نظام، وہ اندر کی ہر چیز وہ پانی جلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آنتیں اور کلیجے اور میدا سب کٹ کے گر جائے گا، نکل جائے گا دوسرے راستے سے. یہ حال ہوگا. تو دیکھیے یہ ساری سزائیں ملیں گی اہل جہنم کو، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر کے دنیا سے جائیں گے. اللہ بچائے، وہ سزائیں ان کو ملیں گی. تو اس لیے ہمیشہ آخرت کا استحضار رکھنا ہے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ بھئی آخرت سے غافل ہو جائے. اگر ہم آخرت کو استحضار میں رکھیں، ان عذابات کو ذہن میں رکھیں، ان کا استحضار کرتے رہیں، ان کے مذاکرے کرتے رہیں، تو حق تلفیوں سے بچیں گے. نہ حقوق اللہ تلف ہوں گے، نہ حقوق العباد ضائع ہوں گے. ہر ایک کی ادا کرنے کی فکر لگ جائے گی کہ نہیں بھئی یہ بھی ادا کروں، یہ بھی ادا کروں، یہ بھی ادا کروں، فکر لگ جائے گی. اور آج فکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ عذابات سامنے نہیں، نہ ان کا استحضار ہے. تو یہ 4 قسم کے بڑے عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہ جو تکذیب کرتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. ابھی یہ بھلے اکڑتے پھرتے ہیں، ان کو اکڑنے دو. ان لدینا انکالا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وہ جہیمہ، اور جہنم ہے، وہ طعامن ذا غصہ، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، وہ عذابن علیما، اور دردناک عذاب. دردناک عذاب میں ہر قسم کے عذاب کی گویا کہ یہ ایک مبہم جملہ ہے. دردناک عذاب. اب دردناک عذاب کی کوئی سی بھی تفسیر کر لو، کوئی بھی مفہوم ذہن میں لے آؤ کہ کیسا عذاب ہوگا. جلنے کا عذاب بھی اس میں آ سکتا ہے. اور جو ہے اور بہت سے عذاب جو جہنم کے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے دھکا دیا جائے گا، نیچے گرے گا، اور آگ، اور جو ہے وہ خون کی نہر ہوگی، اس میں وہ غوطہ لگا رہا ہوگا، بڑی مشکل سے جو ہے کنارے پہ پہنچے گا، تو پھر ایک پتھر مارا جائے گا جس سے وہ لگ کر پھر بیچ دریا میں چلا جائے گا، خون کے دریا میں. ایسے ایسے عذابات ہوں گے. یہ سب عذاب علیم کی شکلیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ اتنے عذاب ہمارے پاس ہیں. انا ارسلنا، اور فرمایا کہ یوم ترجف الارض والجبال. اب یہ قیامت کا منظر بیان فرما دیا کہ جس دن زمین اور آسمان کانپ جائیں گے، یعنی ان میں لرزش آ جائے گی. وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جس دن تھر تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گی زمینیں اور پہاڑ. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ جو ہے جو اتنے وزنی ہیں یہ کثیبا مہیلا ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ذروں کی طرح اڑنے لگیں. ریت کے ذروں کی طرح. دیکھیے ریت جب ہوا ریگستان میں آتی ہے تو ریت کے ذرے اڑتے، تو یہ پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے. اتنے وزنی پہاڑ قیامت کے دن اس طرح اڑنے لگیں گے. جب پہاڑ ایسے اڑیں گے تو انسان اپنا حال سوچ لے کہ میرا حال کیا ہوگا. جب پہاڑ کا حال یہ ہوگا تو ہم سے تھوڑی سی ہوا آتی ہے، برداشت نہیں ہوتا. تو یہ سارے آیتیں یہ غور طلب ہیں کہ آدمی ان کے ایک آیت میں پڑھے اور سوچے، اس منظر کو ذہن میں لائے. کبھی آج کیونکہ تنہائیوں میں تو ہمیں بیٹھنے کا میں بوریت ہوتی ہے، ورنہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ان آیتوں پر غور کریں اور ان کے تصور کو ذہن میں لائیں تو دیکھیے کیسی ہیبت طاری ہوگی. پھر قرآن میں پڑھنے میں پھر رونا بھی آئے گا. تو فرمایا کہ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ذروں کی طرح اڑتے ہوئے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا. گویا یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ دیکھو تمہارے پاس رسول آئے ہیں،
ہم نے ایک رسول فرعون کی طرف بھی بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی تو کیسی پکڑ میں مبتلا ہوا، کیسا غرق ہوا۔ تو تم بھی ذرا غور کر لو اپنے انجام کو کہ تم بھی اگر رسول کی نافرمانی کرو گے اور انکار کرو گے تو پھر تمہاری بھی ایسی پکڑ آئے گی جیسے فرعون کی آئی۔ تو فرمایا کہ فعصى فرعون الرسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فأخذناه أخذا وبيلا، ہم نے اس کو سخت پکڑ میں پکڑ لیا، پکڑا ہم نے سخت پکڑ میں۔ کیسا پکڑا فرعون کو، کس طرح غرق آب ہوا، خود بھی اور پوری قوم کو لے ڈوبا۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایسا دن آنے والا ہے قیامت کا، اتنا لمبا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو لمبائی کی طرف تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ایک دراز عرصہ لگتا ہے، 60-70 سال لگتے ہیں بیچ میں، تو فرمایا کہ اتنا لمبا دن ہوگا وہ کہ بچہ بڑا ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ تشبیہ دی گئی ہے اس دن کے فکر کی، ہولناکی کی، کہ جب آدمی پر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے تم تو، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے اور عمر چھوٹی تھی، تو لوگ کہتے ہیں بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ کہتے ہیں ہاں یار تفکرات اتنے ہیں، اتنی فکریں ہیں، اتنے حالات ہیں کہ بس بوڑھائی ہو گیا، میں تو میری تو ہمت جواب دے گئی۔ تو ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بچے جو بالکل جو ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا، بڑے مزے میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کو نہ کمانے کی فکر ہوتی ہے نہ کچھ، کھیلتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور سو جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، کوئی انہیں خاص فکر نہیں ہوتی، تو وہ بچے بھی اس دن کی ہولناکی سے بڑے ہو جائیں گے، فکر کر کر کے کہ کیا ہے کیا عالم ہے، وہ بڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ہولناک دن ہے، تو اس ہولناک دن سے تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا اور ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، تو کیسے بچو گے؟ اب بظاہر خطاب تو کفار سے ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو کفار سے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو کافر ہیں نہیں۔ تو بھئی یہ دن تو آنے والا ہے، اس دن کی ہولناکی سے بچنے کی اعمال ہم نے کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ دیکھنا۔ تو فرمایا کہ السماء منفطر به، آسمان اس دن پھٹ پڑے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا، یہ نہ سمجھنا کہ خالی ایسی باتیں ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا اور ہو کر رہے گا، وعدہ مفعولا، ہو کے رہے گا، یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ ایسی باتیں ہیں۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں، یہ قرآن یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اپنے رب کی طرف چلنے لگ جائے، اپنے رب کی طرف راستہ بنائے۔ کیا مطلب کہ بھئی کسی کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آدمی راستہ بناتا ہے، بھئی فلاں سے ملنا ہے، کون سا راستہ اختیار کروں، بھئی مجھے پکے قلعے جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کروں، کئی راستے ہیں پکے قلعے جانے کے۔ آدمی سوچے گا کہ بھئی کون سا راستہ ہے جو پکے قلعے پر میں آسانی سے پہنچ جاؤں اور پریشانی بھی نہ ہو، بھٹکوں بھی نہیں، الجھن بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو اور سیدھا ہو وہ وہاں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ مقصد مجھے پکے قلعے پہنچنا ہے۔ تو کئی راستے ہیں پکے قلعے جانے کے، مگر ہم وہ راستے اختیار کریں گے جو آسانی سے ہمیں لے جائے، وہاں آسانی سے ہم پہنچ جائیں۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تک پہنچنا ہے، کون سا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ وہ آسان راستہ ہے، اللہ کے رسول کی اتباع ہے، اللہ کے محبوب کی اتباع اللہ تک پہنچا دے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، اللہ سے ملانے کا راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی پیروی۔ بس دن کا آغاز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اس کا استحضار اور اس پر عمل، اور پھر دن میں سارا دن حضور کی تعلیمات کے مطابق، پھر رات آ جائے حضور کی تعلیمات کے مطابق رات گزر جائے، بس یہ اللہ کی طرف اس نے راستہ اختیار کر لیا۔
ہر معاملے میں حضور کا اتباع. دنیا کا معاملہ ہے تو حضور کا اتباع، تجارت کا معاملہ ہے تو حضور کا اتباع، رشتے ناتوں کا معاملہ ہے تو حضور کا اتباع. ہر معاملے میں نبی کی تعلیمات موجود ہیں. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کی تعلیم نہ ملتی ہو. ہر معاملے میں اللہ کے محبوب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو بس فرمایا کہ اللہ کی طرف جو شخص چاہے وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. اور کون سا راستہ؟ حضور کے اتباع والا راستہ. پھر اگلا رکوع شروع ہوا. اس میں فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں جو ہے تہجد کی فرضیت کا حکم آیا، اور حکم یہ تھا کہ رات 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھو. تقریباً 8 مہینے بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ 1 سال بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں. یہ اگلا رکوع 1 سال بعد، اس میں رعایت آ گئی کہ بھئی اب پوری رات کھڑا ہونا مشکل ہے، لہٰذا جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو تہجد میں اتنا پڑھ لیا کرو. آسانی آ گئی اور رعایت آ گئی کہ بھئی تہجد میں چونکہ تمہارے لیے بڑی مشکل تھی، 1 سال گویا مجاہدہ کرایا گیا. 1 سال کے بعد اب رعایت آ گئی کہ بھئی اب تم یوں کر لو کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. دیکھیے یہ صحابہ کی زندگی ہے، کیسے کیسے ان سے مجاہدے کرائے گئے. پھر فرمایا کہ یہ رعایت کیوں ملی تمہیں؟ 3 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ 3 باتوں کی وجہ سے تمہیں یہ رعایت مل گئی. کہ ورنہ تو ساری یعنی 2/3 رات آدھی رات تک پڑھنا پڑتا تہجد. مگر یہ ہے کہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہیں. مریض ہوتا ہے آدمی، بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے رات بھر جاگنا مشکل ہے. اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کی نیت سے چلتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اب یہ سفر اختیار کرتے ہیں، سفر کی حالت میں یہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی رعایت آ گئی کہ چونکہ تم رزق حلال اور حلال معاش کی تلاش میں نکلتے ہو اور سفر کرتے ہو. یضربون فی الارض، زمین میں سفر کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں، یعنی اللہ کے رزق کی تلاش میں سفر کرتے ہو. تو اس وجہ سے بھی رعایت مل گئی. تو رزق حلال کے لیے سفر اختیار کرنا، اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی حلال رزق کی تلاش میں سفر کرتا ہے. اس وجہ سے بھی تہجد میں آسانی آئی. اور تیسری بات فرمائی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ بعض لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی مشکل تھا کہ دن بھر دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اب رات کو آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات اگر کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے تو کتنا مشکل ہو جائے گا، ان کو کتنی مشقت ہوگی. تو اللہ کے راستے میں چونکہ تم جہاد کرتے ہو اس لیے بھی رعایت آ گئی. تو ان 3 باتوں کی وجہ سے رعایت آئی. اور فرمایا کہ تہجد میں اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو. پھر فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ 8واں حکم آیا اس سورہ مبارکہ کا. 8واں حکم اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. دیکھیے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا، آتوا الزکاۃ یہ نواں حکم آ گیا. تو اقامت الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرو یعنی جو نماز کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، مفسدات ہیں، ان سب کو سیکھو اور اس کے مطابق نماز پڑھو. اور نماز میں ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہو، کبھی قضا نہ کرو، کبھی ناغہ نہ کرو. یہ سب اقامت صلاۃ کے اندر آتا ہے. تو نماز کو قائم کرو. اور نواں حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. جو فرض ہے مال کا حصہ 40واں وہ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے جو ہے نفقات واجبہ مراد ہیں، یعنی بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، بھائیوں پہ خرچ کرو، بہنوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اور پھر
جو پڑوسی ہیں، پھر جو غریب، فقراء، مسکین، یتیم، ان سب پہ خرچ کرو. یا قرض اللہ قرضا حسنا میں آ گیا اور اس کو قرض سے تعبیر فرمایا. علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ دیکھیے خود ہی مال دیا اور خود ہی فرما رہے ہیں اب ہمیں قرض دے دو. خود ہی مال دیا اللہ نے ہمیں، ہماری کہاں صلاحیت تھی کہ ہم مال حاصل کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرض دے دو، اور پھر قرض لے کر پھر اس کا بدلہ بھی اللہ خوب دے رہے. تو فرمایا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو، یعنی یہ جو تم نفقات خرچ کرو گے بیوی پر، بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، یہ سب گویا ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا تم نے، اس کا بدلہ ملے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے نا، من خیر نیکیوں کو، نیکیاں بھلائیاں جو تم آگے بھیجو گے، تجدوه عند اللہ، وہ اللہ کے پاس پالو گے، مل جائے گا تمہیں. یہ نہ سمجھنا کہ بس ایسے ہی جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے. لہذا اللہ کے محبوب نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی بتاؤ تم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال اچھا لگتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول وارث کا مال تھوڑی اچھا لگے گا، ہمیں تو اپنا مال اچھا لگے گا. فرمایا کہ اپنا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو اللہ کی رضا میں خرچ کر دیا وہ اپنا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے، وہ چھوڑ کے جانا. ایک دفعہ صدیقہ کائنات نے ایک بکری ذبح فرمائی اور ایک دستی کا ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستی کا حصہ پسند تھا اور بقایا ساری بکری صدقہ کر دی، سارا گوشت غریبوں کو دے دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ایک دستی رہ گئی اور باقی سب صدقہ کر دیا. فرمایا کہ نہیں، جو سب ہے وہ تو باقی ہے، یہ رہ گئی، جو چلا گیا وہ باقی ہے اور جو بچ گیا وہ رہ گیا، وہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے کوئی. تو دیکھیے یعنی گھر والوں کا یہ مزاج بنایا کہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ جو خرچ ہو گیا وہ اپنا ہے، جو رہ گیا وہ دوسروں کا ہے. تو فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ اپنے نفسوں کے لیے تم آگے بھیجو گے، تجد من خیر، خیر کی چیزیں، بھلائی کے کام، تجدوه عند اللہ، وہ تم اللہ کے پاس پالو گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، یہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم چیز ہے. اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے کہ دنیا سے آخرت کے لیے بہت سا مال بھیج دو، یہ تمہارے لیے مل جائے گا اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا. یہ 9 حکم ہوئے اور 10واں حکم آ گیا واستغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. اور ایسا نہ ہو کہ یہ احکامات پر عمل کر کے تم سمجھو کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، استغفار کرتے رہو. واستغفر اللہ. اب دیکھیے وہ جو پیچھے حکم آ رہے تھے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب تھا، واحد کا صیغہ تھا. یہاں آ کے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ سب جمع کے صیغے ہو گئے، یعنی اب براہ راست امت کو خطاب ہو رہا ہے. اور یہاں بھی اقرض اللہ قرضا حسنا، واستغفر اللہ، یہ سب جمع کے صیغے آ گئے. گویا اب یہاں براہ راست حکم امت کو دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. دیکھیے یہ 10واں حکم ہے اس سورہ مبارکہ کا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. تو یہ 10 حکم اس سورہ مبارکہ میں آئے. تہجد کا حکم، تلاوت کا حکم، ذکر کا حکم، تنہا رہنے کا حکم، اور جو ہے توکل کا حکم، اللہ کی ذات پر بھروسے کا حکم، صبر کا حکم، ہجران جمیل کا حکم، اور جو ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، اور استغفار کا حکم. یہ 10 حکم ہیں، اگر آدمی ان پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، یہ سورہ مزمل کا آخری حکم آپ دے رہے ہیں، واستغفر اللہ،
تو یا اللہ ہم سب آپ سے استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. یا اللہ اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے استغفار کر لو. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ جو جان کر ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، سب گناہوں کو آپ بخش دیجیے. یا اللہ آپ خود ہی حکم دے رہے ہیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یا اللہ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ خود حکم دے رہے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دیجیے، سچی ندامت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم یہ ظاہری شکل میں استغفار کر رہے ہیں، آپ اس میں حقیقت ڈال دیجیے. یا اللہ ہمارے پاس حقیقی استغفار نہیں ہے. یا اللہ یہ الفاظ ہیں، یہ رسم ہے، آپ ہی معاف فرما دیجیے. یہ سچی توبہ کرنے والا بنا دیجیے. دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ کتنی غفلتوں میں زندگی ہماری گزر رہی ہے، آپ ہمیں انابت نصیب فرمائیے. من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یا اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. یا اللہ نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے. یا اللہ اس کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں اپنی طرف بلائیے، اپنے راستے پر چلائیے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ مدد فرما دیجیے. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ یہ سورہ مزمل کے 10 حکم اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو آپ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس 10 حکموں پر عمل کر لے تو آپ کا محبوب بن جاتا ہے. یا اللہ یہ آپ کے پیاروں نے فرمایا ہے. یا اللہ آپ اپنے فضل سے اپنا پیارا بنا لیجیے. ان احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے دل کی دنیا بدل دیجیے. آپ کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجیے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، آپ کو راضی کرنے کی دھن نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی رضا کا دھیان بھی دیجیے، آپ کی رضا کی دھن بھی دیجیے. آپ کے محبوب کی سچی محبت دیجیے، آپ کے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے. ہمارے آقا پر کروڑوں درود و سلام پہنچا دیجیے. ہمارے آقا کو ہماری طرف سے مسرور فرما دیجیے. یا اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما دیجیے. یا اللہ امت کے حال زار پر رحم فرمائیے. یا اللہ آپ کے محبوب کی امت پر بہت کڑا وقت ہے، آپ ہی مدد فرما دیجیے. امت کی اس پستی پر رحم فرمائیے، امت کی اس گمراہی پر رحم فرمائیے، مدد فرمائیے. اپنی رحمت کاملہ کے صدقے پوری امت کو اعمال صالحہ پر لے آئیے، آپ کے محبوب کے اتباع پر لے آئیے. یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے. مسلمانوں کو جو لڑانے والے ہیں یا اللہ ان کے شر فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے. یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے. یا اللہ آپ ہی مدد فرمائیے. آپ ہی فرماتے ہیں فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل بنا لو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ آپ بہترین وکیل ہیں، بہترین کارساز ہیں. یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں. یا اللہ آپ تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیجیے. ان پر شریروں کا شر نہ چلنے دیجیے، ان پر ظالموں پر ظلم نہ چلنے دیجیے. جو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجیے، آپ ہی ان سے انتقام لے لیجیے. یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کیجیے. یا اللہ ہمیں آپ اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے. ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے. ہر قسم کے خلفشار انتشار سے پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر شر سے بچا لیجیے، ہر خیر مقدر فرمائیے. ہمارے لیے خیر اور سلامتی کے فیصلے نازل فرمائیے، آزمائش اور ابتلا کے فیصلے نازل نہ فرمائیے. یا اللہ آزمائشوں سے بچا لیجیے، امتحانوں سے بچا لیجیے، ناگہانیوں سے بچا لیجیے.
بلاؤں سے بچا لیجئے، ہر قسم کے اثرات سے، جادو سے، سحر سے بچا لیجئے یا اللہ، شیاطینی اثرات سے بچا لیجئے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لیجئے یا اللہ، کامل عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ محتاج ہونے سے بچا لیجئے، اپنا ہی محتاج بنائیے یا اللہ، ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز کی سلامتی عطا فرمائیے اور ایمان کی بھی سلامتی دیجیے یا اللہ، ایمان کی بھی سلامتی دیجیے، ہر قسم کے امراض سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے یا اللہ، جو موذی امراض یا اللہ ان سے پوری حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہمیں ہر شر سے بچا لیجیے، ہر خیر عطا فرما دیجیے یا اللہ، کتنے ہی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا